ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے عظیم نعمت اس کی فکر کی نسبت پر جمع ہونے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو نعمت کہا ہے. ایسے تو بہت ساری نعمتیں، دنیا کا مال و دولت یہ بھی نعمت ہے، لیکن وہ وقتی نعمت ہے، موت پر ختم ہو جانے والی نعمت ہے. اصل جو نعمت ہے جس کو اللہ نے نعمت کہا ہے وہ دین کی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ رب فرماتے ہیں جو قرآن پاک کے آخر میں جو آیتیں نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین شریعت مکمل ہو گیا. اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت کو میں نے تام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا. محترم دوستو بزرگوں، یہ دین ہماری زندگی میں، میری خود کی زندگی میں، میرے گھرانے میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں اور پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کی ایک ایک انسانوں کی زندگی میں پورا دین کس طرح آ جائے. پورا دین، یہ اسی فکر کو لے کر ہماری اجتماعات ہوتے. ہمارا اجتماع کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کہنا اور سننا اور پھر گھر چلے جانا، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ ہماری زندگی میں ایسی اجتماعات میں آنے کی اور حاضر ہونے کی وجہ کہ زندگی میں ایک فکر پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں دین پورا ہے یا نہیں. ایمانیات کا دین، عبادات کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاقیات کا دین. تو اگر جو ہے دین زندگی میں یہ ہے پورا دین، تو محترم دوستو بزرگوں، یہ انسان ہر منزل میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اور ہر انسان کامیاب ہوگا، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، بنگلے میں رہتا ہو جھوپڑے میں رہتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو. زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت و شریعت، آپ کا لایا ہوا پورا دین ہماری زندگی میں ہے تو ہر حال میں ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اور دین ہے کیا؟ محترم دوستو بزرگوں، دین کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے بتلایا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے نبی بھیجے. کئی لاکھ نبی آئے اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کیسی گزارنی نبیوں کے ذریعے سے بتایا.
اور سب کے آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور پورے عالم کے لیے نبی۔ پہلے نبی جو اللہ بھیجتے تھے تو کسی علاقے کے ہوتے تھے، کسی قوم کے ہوتے تھے، کچھ زمانے کے لیے ہوتے تھے، کچھ مدت کے لیے ہوتے تھے۔ وہ نبی چلے جاتے تھے تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت لے کر جو ہے نبی کو بھیجتے تھے، لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، خاتم النبیین، کہ اب نبوت پر آپ پر اللہ نے ختم فرما دی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو محترم دوستو بزرگو، نبی کے بھیجنے کا اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو صحیح راہ دکھائے۔ نبی صحیح راہ بتلانے والے ہوتے تھے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ دیا کہ جس طریقے پر انسان چل کر جو ہے ہر منزل میں کامیاب ہوتا چلا جائے۔ یہ دنیا کی جو چھوٹی سی جو زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی، پھر اس کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی، قبر میں جانا ہے ہر ایک کو، تو قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد میں جو حشر کے میدان میں کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کان مقدار و 50,000 سنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ منزل ہے۔ پھر پل صراط پر سے گزرنا ہے، وہ منزل ہے۔ پھر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے منزل ہے۔ ان سارے منزلوں میں انسان کس طرح کامیاب ہو جائے، جو نظر آتی ہے یعنی دنیا، اور جو نظر نہیں آتی یعنی آخرت۔ اس کے لیے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں کامیابی عطا فرمائیں گے، انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور محترم دوستو بزرگوں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، خواہشات والی انسان زندگی گزارے گا، اور دنیا کی رنگ ریلیاں اور زیب و زینت اور دنیا کا نقش و نگار، ان چیزوں سے متاثر ہو کر زندگی گزارے گا تو پھر انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی انسان یہ جو ہے یہ خون کا آنسو سے روئے گا، اس وقت پچھتائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نبی بشیر و نذیر ہوتے، اللہ کے حکم پر چلو گے تو اللہ کیا انعام دیں گے، بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، خواہشات کے خلاف زندگی گزارو گے، نفس کے خلاف زندگی گزارو گے، اللہ کے حکموں والی زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے تمہیں انعام دے گا۔ اس کے لیے بشارت نبی سناتے تھے، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریاں ہیں، تمہاری عبادتیں، تمہارے معاملات، اخلاق، 24 گھنٹے کی زندگی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کی زندگی، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، ہم پابند ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کفر سے اللہ نے نکالا، شرک سے اللہ نے نکالا، اور اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی گردن نہادن، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، طبیعت چاہے طبیعت نہ چاہے، جی چاہے جی نہ چاہے، ماحول موافق ہو ماحول خلاف ہو، نفع نظر آئے نقصان نظر آئے، لیکن اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں۔
چاہے اس میں ہمیں نقصان نظر آئے. اسی کا نام مسلمان ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، یہ ابراہیم تم اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ. اسلمت لرب العالمین، وہ رب العالمین کے میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اب رب العالمین کا جو امر جو حکم ہوگا اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، چاہے جیسا ماحول ہو، اللہ کا جیسا حکم ہو. چاہے جان قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار، اولاد کو قربان کرنے کا موقع ہے اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ سارے امتحانات اللہ نے دیے. آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اپنی ذات کے اعتبار سے آزمایا. ایک طرف نمرود کی طاقت ہے اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے جو خدا کا دعویٰ کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت اس کو دی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. 2 ایمان والے 2 بے ایمان ہیں. اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، بے ایمانوں کو بھی دے دیتے ہیں. اللہ کا دسترخوان دنیا کا یہ عام ہے. دوست بھی کھاتا ہے، دشمن بھی کھاتا ہے، ایمان والا بھی کھاتا ہے، بے ایمان بھی کھاتا ہے. تو بھی ایمان والے سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ اللہ نے بنائے تھے. جناتوں پر حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی. اور کیسی حکومت اللہ نے دی تھی کہ ایسی حکومت کسی کو نہیں دی. اور سکندر ذوالقرنین یہ ایمان والے تھے، اللہ نے ان کو حکومت دی تھی. اور بے ایمان میں یہ نمرود جو تھا بے ایمان تھا، خدائے کا دعویٰ کرنے والا تھا. اور اسی طریقے سے بخت نصر وہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ، اللہ نے اس جو بادشاہت اس کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے دے، اس کے لیے ایمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا اس اللہ کے ذات پر ایمان لیا جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے. وہ اللہ پر یقین کر، وہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. وہ میرا اور تیرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں. ایک آدمی قیدی کو بلایا اور اس کو چھوڑ دیا، اور پھر دوسرے قیدی کو بلا پھر اس کی گردن مار دی کہ دیکھو میں نے جو زندہ کیا، جس کو جو ہے زندہ رکھا اس کو جو ہے مار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پاگل، اس کو زندہ کرنا مارنا کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. مغرب میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو غروب کرتا ہے. تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکالو، مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر، بے ایمان جو مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، اس کی بس کی بات نہیں. محترم دوستو بزرگو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زبردست قوت طاقت والا ہے. سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اس کا یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے محترم دوستو، یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے خزانے سے آتی ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اندازے کے مطابق اللہ تبارک اتارتے ہیں. بارش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعتبار سے جو ہے نازل فرماتے ہیں. اور بارش کے قطرے جو ہیں اگر بڑے بڑے جو ہے برف کی طرح ہو جائے تو انسان کا کیا حالت ہو جائے ہے نا. اور بارش مسلسل آتی ہے تو کیا انسان کی حالت ہو جاتی ہے. تو بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے جو بارش عطا فرماتا ہے.
یہ دعوت کے محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم مخلوق سے یقین ہٹا کر خالق رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں کے گہرائی میں اتر جائے، مخلوق سے ہمارا یقین ہٹے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق، آسمان مخلوق، زمین مخلوق، جبرائیل مخلوق، اسرائیل مخلوق، سارے کے سارے مخلوق، فرشتے مخلوق ہے، تو سارے کے سارے مخلوق محتاج ہے، یہ بننے میں محتاج، بننے کے بعد تاثیر دکھانے میں محتاج، اور بننے کے بعد باقی رہنے میں محتاج، ختم ہونے میں محتاج، ہر منزل میں جو مخلوق محتاج ہے۔ اور خالق کون؟ جو اللہ تبارک و تعالی، جو کسی کا محتاج نہیں، صمد، بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ کے وحدانیت کے یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے، یہ تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم غیر اللہ کو دلوں سے نکالیں اور اللہ کو دل میں بسائے، اللہ کے عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قوت و طاقت کو، اللہ سے ہونے کو، غیر اللہ سے نہ ہونے کو، یہ ہمارے زبان کے بول ہے، دل کے بول بن جائے۔ جتنے ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے اس اعتبار سے اللہ کی بڑائی دل میں ہماری اترے گی، ہے نا؟ اللہ کی بڑائی دل میں اتارے۔ دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑے، کارخانہ چھوٹا ہے، اللہ بڑے، فیکٹری چھوٹی ہے، اللہ بڑے، مول چھوٹے ہیں، اللہ بڑے، دنیا کی طاقتیں چھوٹی ہے، اللہ بڑے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی یہ دلوں کی گہرائیوں میں اترے۔ اس لیے بچہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان میں بولی جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، دنیا میں بچہ آئے تو اسلامی شریعت کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو نہلا دھلا کر فوراً، اس کا انتظار مت کرو کہ کوئی قطب ولی آئے پھر اذان پڑھے، بلکہ جو ہے ہم گھر والے جو ہیں وہ فوراً اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کو بولے، ہے نا؟ اور جو ہے اللہ کی بڑائی اس کے کان میں جو ہے اس کی آواز پہنچائے، تاکہ سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر اس کے دل میں اترے، اللہ بڑے ہیں اور وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے۔ آج جو ہے باطل محنت کر رہا ہے اور جو کہتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے جب بچے جب روتے ہیں تو اس کے کانوں کے اندر وہ ڈالتے ہیں موسیقی، تاکہ تمہارا بچہ روئے نہیں، اور گانے کی آواز اس بچے کے کان میں پڑتی، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گانا جو ہے الغنا ينبت النفاق، گانا جو ہے یہ نفاق کو جو ہے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے موبائل کے اندر جو ہے ایسی جو ہے رنگ گانے کی آواز، اب تو کچھ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، لوگوں نے رنگیں بدلنی شروع کر دی ہے، رنگ سیدھی سادھی ہونی چاہیے، انہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمارے دل میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اترے، چیزوں سے نہ ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے، غیر سے نہ ہونے کو بولے۔ جتنے ہم اس کی دعوت دیتے چلے جائیں گے، یہ تبلیغ میں جو ہے دعوت ہے کہ بھئی اس کی دعوت دو، گھر میں دعوت دو، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے۔ گھر میں تعلیم کرتے ہیں نا، ہر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے۔ بھئی سب کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ماں بہنیں ان کی زبانوں پر 6 صفات بیان ہوں، اللہ سے ہونے کو بولے، غیر سے نہ ہونے کو بولے، اللہ کے خزانے کا یقین دل میں اترے، اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بڑائی یہ ہمارے دل میں اترے، ہے نا؟ یہ اس کی جتنی ہم دعوت دیتے چلے جائیں گے اس اعتبار سے اللہ کی بڑائی دل میں آتی چلی جائے گی، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو، تقوی زندگی میں آئے۔ تقوی اصل ہے، اور تقوی کا تعلق صرف زبان اور ظاہر سے نہیں ہے،
اس لیے جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے خطبہ جو پڑھتے ہیں تو تقوی ملاک الحسنات، تمام نیکیوں کی اصل بنیاد جو تقوی ہے، اللہ کا خوف. اور فرمایا التقوی صرف ظاہر کا نام نہیں ہے، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا. تقوی کا تعلق دل سے، کہ دل میں اللہ کی بڑائی آئے، اللہ کا خوف آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اگر ہم 3 آدمی بات کر رہے ہیں تو ہم 3 نہیں ہیں، 4 ہیں. اگر 4 بات کر رہے ہیں تو 4 نہیں، یہ 5 ہے. 5 ہے تو جو ہے 5 بات کر رہے ہیں تو جو ہے 6واں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. جہاں کہیں تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا استحضار، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. جو عمل کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارے دل کے وساوس کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کے شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے. اس کا یقین دل میں آئے. جتنی ہم اس کی دعوت دیں گے، جتنا ہم اس کو بولیں گے، کہیں گے، سنیں گے، اسی اعتبار سے محترم دوستو بزرگوں یہ ہمارے دل کا یقین صحیح بنے گا. اور ایک دفعہ کہنے سے کام نہیں چلتا. اس کو گھر میں تعلیم کے ذریعے سے بولنا، گشتوں میں بولنا. ہفتہ واری گشت ہے، اور صرف ہفتہ واری گشت نہیں، اب روزانہ کی جو ہے گشت ہے. روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں. 2.5 گھنٹے فارغ کر کے روزانہ ایک کی ملاقات میں اللہ کے بڑائی کو بولیں کہ بھئی جس دکان میں ہم بیٹھے ہو وہ دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑے. ہماری اصل مسلمان کی دکان تو جو ہے وہ بڑی دکان، وہ آخرت کی دکان ہے اور دعوت کی دکان ہے. ایک آدمی نے جب شادی کی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو میری بیوی ہے، اور فرمایا کہ ایک دوسری بھی ہے، اور فرمایا کہ وہ تبلیغ ہے. دونوں کا حق ادا کرنا ہے. اور وہ اصل تجارت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت لن تبور فرمایا کہ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں گھاٹا ہی نہیں، نقصان ہی نہیں. دنیا میں کاروبار آدمی کرتا ہے، بعض دفعہ ایک فون پر لاکھوں روپے کما لیتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے لاکھوں روپیہ گھما دیتا ہے، کروڑوں روپے میں جو ہے نقصان میں آ جاتا ہے. دنیا کی تجارت تو ایسی تجارت ہے. لیکن جو تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے، اور اللہ رب العزت جو ہے کیسا خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ. یہ ایمان والو، کیا میں تمہیں یہ کاروبار بتاؤں، تمہیں بزنس بتاؤں نفع والا، اور ایسا جو ہے تمہیں دردناک عذاب سے بچائے کہ اللہ کے ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگا کر جو ہے محنت کرو. اور فرمایا محنت سے جو ہے زندگی میں اس کی حقیقت آئے گی. جتنے ہم جان مال کے قربانی دیں گے اس اعتبار سے اس کا یقین ہمارے دل میں آئے گا. اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اس کا یقین ہمارے دل میں آئے گا. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے. ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، چاہے ہم کاروبار میں ہیں، اللہ کو نہ بھولیں. اگر اللہ کو ہم بھول گئے تو اللہ ہمیں بھلا دیں گے. اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ کو فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک ہمیں یاد کرے. دنیا کا کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کی چائے کی ٹی کمپنی میں بلا لیا کہ بھئی فلاں صاحب نے تو مجھے ٹی کمپنی میں بلایا، آدمی فخر کرتا ہے. حالانکہ تو مخلوق محتاج ہے، اس کو موت آنی ہے، اور اس کے قبضے میں اس کی جان نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محیی و ممیت ہے.
اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرے. ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کریں گے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خاص کر کے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کے جو تاکید آئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کریں، اللہ کا خوب ہم ذکر کریں، تسبیحات کی ہم پابندی کریں. کم سے کم جو ہے 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جملے جو ہیں یہ اس کے ذریعے سے جنت میں درخت لگتے ہیں. سبحان اللہ کہا، جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ، جنت میں درخت لگ گیا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، زمین آسمان کے درمیان کے خالی جگہ نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتے. تو محترم دوستو بزرگوں، اس تسبیحات کی پابندی کرنا صبح و شام تاکہ اللہ ہمیں یاد رہے. ایک تو اللہ کو یاد کرنا ہے، ایک اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کو ہم یاد رکھیں. نماز میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. نماز جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ رب فرماتے ہیں نماز جو ہے میرے دھیان کے لیے. دھیان کے ساتھ جو ہے نماز کو ہم پڑھنے والے بنے. آج ہماری نماز جو ہے بے دھیانی ہے. نماز میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ جو ہے وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی، ہم کس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اس لیے کہ محنت نہیں ہوئی. ایمان کوئی دعوت تبلیغ جو ہے ایمان میں حقیقت پیدا کرنے کی محنت، نماز میں حقیقت پیدا کرنے کی محنت، کہ ہماری نمازیں ایسی نمازیں بنے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے. ایسی نماز بنے جو ہمیں گناہوں سے روکے، جھوٹ بولنے سے روکے. تو نماز کی حقیقت ہوگی تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے. تو فرمایا اس کی نماز جب حقیقت والی بنے گی تو اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے کو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کا استحضار ہے. ایک نوجوان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مسجد میں اکثر رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ نوجوان جو دیندار جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے بھی ماشاءاللہ دعوت کے کام میں لگ کر نوجوان، پہلے ان کی زندگی بڑی آوارہ تھی لیکن اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلے. ایمان کے ماحول میں رہے، دین کے ماحول میں رہے، فکر آخرت میں رہے، جنت و جہنم کے جو اس کے تذکرے کہتے رہے، سنتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیاں بدل دی. ماحول کا اثر ہوتا ہے. جیسے ہم صبح سے لے کر یہاں تک ایک دن کے ماحول میں ہیں تو وہ جو ہم گھر پر کاروبار میں جو ہماری فکریں تھی وہ فکرے کے علاوہ جو ہے ہماری فکریں بدل جاتی. یہ محنت اللہ نے، یہ محنت عظیم محنت جو عطا فرمائی ہے. اللہ کریم ہے. جس زمانے میں امت کی جو ضرورت ہوتی ہے زندگی میں دین کو لانے کا، وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کے دلوں میں الہام فرماتے ہیں. یہ الہامی محنت ہے. اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دل میں یہ محنت کو جاری فرمایا تاکہ عمومی اعتبار سے امت کی زندگی میں دین زندہ ہو جائے اور اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا بن جائے. حضرت عمر کے زمانے میں وہ نوجوان اپنے کاروبار میں جاتا تھا، رات میں اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا. دیندار جو ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو پہچانتے ہیں نا. اور کہ زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو بچے پر، جوان اوپر جو ہے ساری سرمایہ لگا لیا اور اس کو جو ہے بہترین سے بہترین ڈگری اس کو حاصل کر دی. لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں کہ باپ کا جنازہ ہے اور وہ جو ہے رومال سر پہ جو ہے جنازے میں شریک نہیں، زندگی میں دین نہیں.
اور نوجوان جو ہے اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو باپ ماں باپ کی قدر کرتا ہے، ماں باپ کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ ہمارے یہاں دریا پور میں ایک نوجوان تھا، زندگی آوارہ تھی، ماں بہت پریشان تھی، تو اس کو کسی نے کہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، جماعت میں بھیج دو اس کو۔ تو کہ بھئی بگڑا ہوا مال جو ہے سدھارنے کا جو اللہ نے جو ہے یہ راستہ عطا فرمایا، اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دو۔ تو نوجوان جو اللہ کے راستے میں گیا، 4 مہینے لگا کے آیا، 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد فوراً اس کی ماں کو جو چومنے، اس کی ماں کے پیروں کو چومنے لگا، قدموں میں وہ گر گیا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہ میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں تبدیلیاں پیدا فرماتی ہے۔ تو نوجوان جو تھا حضرت عمر کے زمانے میں، وہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، رات میں جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جاتا تھا۔ راستے میں ایک عورت تھی جو اس پر عاشق ہو گئی، اب وہ وہاں سے جائے تو جو ہے اس کو بہلانے لگے۔ اب انسان ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کے بہکانے میں آ گیا اور جو گھر میں داخل ہونے لگا، داخل میں ہونے لگا تو فوراً اس کو قرآن پاک کی آیت یاد آئی، تذکر فجا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دم سے رک جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میرے حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا، اور فرشتے کی طرف سے بھی جو ہے نیک کام کی فرشتے بھی ترغیب دیتے ہیں۔ تو فوراً اس کے دل میں جو قرآن کو آیت، میری ذہن میں ابھی نہیں آ رہی ہے، قرآن کو آیت ہے، اس نے یاد کی کہ فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور جو اس گناہوں سے جو ہے رک جاتے ہیں۔ تو وہ جو فوراً جو ہے واپس ہوا اور قرآن کی آیت اس کے زبان پہ آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو عورت گھبرائی، اس نوجوان کو اس نے اپنے اور دوسری عورت کو بلا کر اس کو اٹھا کر اس کے والد کے گھر کے دروازے کے سامنے جو اس کو رکھ کے جو آ گئی۔ وہ نوجوان بے ہوشی کی حالت میں، اس کے والد بہت دیر ہو گئی انتظار کر رہے ہیں، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تو وہ یہاں تو بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو ہلایا، حرکت دی، تو حرکت میں پھر وہ جو اس کو ہوش آیا، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ مطلب باپ کے سامنے بات کرنے سے جو ہچکچایا ہو، لیکن پھر اس نے جو ہے اس کے باپ نے بہت اصرار کیا، تو پھر وہ قرآن کی آیت اس کے زبان پر آئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے میری حرکت کو، اور فوراً جو ہے اس آیت کو 2 بار جب پڑھی تو جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، کسی نے حضرت عمر نے کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، نظر نہیں آتا۔ کہاں تو اس کا انتقال ہو گیا کہ تم نے مجھے خبر نہیں دی، کہ رات کا وقت تھا، آپ دن بھر مشغول رہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، تو اس کے قبر پر لے جاؤ۔ حضرت عمر نے اس کے قبر پر گئے اور قبر پر جا کر جو ہے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے 2 باغ ہے، جنتان، 2 باغ ہے، ذواتا افنان۔ حضرت عمر نے جب پڑھی تو قبر میں سے آواز آئی، اللہ نے مجھے 2 جنت دے دی، اللہ نے مجھے 2 جنت دے دی۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہ دعوت تبلیغ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا خوف آئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں، سنتوں کا ہم اہتمام کرنے والے بنیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی، کھانے پینے کی سنتیں، ہم کھانا کھائیں تو سنت طریقے سے کھائیں، سوئے سنت طریقے سے کھائیں، دروازہ بند کریں، بسم اللہ کیا کہ دروازہ بند کریں۔ دروازہ جو ہے بغیر بسم اللہ کے بند کیا جاتا ہے، اور کھانے کو بغیر بسم اللہ کے جو ہے اگر کھانا شروع کیا جاتا ہے تو
شیطان ایک دوسرے کو بلاتا آ جاؤ آ جاؤ، یہاں تمہارے لیے کھانا بھی ہے، یہاں تمہارے لیے سونا بھی ہے. اور شیطان آتے ہیں اور اس گھر کے اندر جو ہے پھر فتنہ و فساد مچاتے ہیں. اور اگر جو ہے کھانے کے وقت بسم اللہ کہا اور گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد بسم اللہ کہہ کے گھر کا دروازہ بند کیا تو پھر شیطان جو ہے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، تمہارے لیے نہ کھانا نہ رات گزارنے کی جگہ ہے. اس لیے محترم دوست بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کا انعام احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتن و فساد کے زمانے میں جو ہمیں دعوت تبلیغ کی جو محنت جو عطا فرمائی ہے، اس محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی دنیا کے کاروبار میں رہتے ہوئے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والے بن جائیں. ہم بھی بنیں اور دوسروں کو دعوت دینے والے بنیں، دوسروں کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بنیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ہمارا مقام بہت اونچا ہے. پہلی امتیں ان کے ذمہ صرف ایک کام تھا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بندگی کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں. لیکن چونکہ یہ امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب دیا ہے، بہترین امت ہے، اس کا مقام اونچا تو جو ہے اس کی ذمہ داری اونچی. دنیا کے اعتبار سے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، پولیس والا ہے تو اس کا مقام اس اعتبار سے، پھر اس اوپر والا عہدے والا ہے، اور پھر جو ہے دنیا کے اعتبار سے جتنا بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے اعتبار سے اب ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ہم خود جو ہے ایمان والی زندگی گزاریں گے اور ایمان کی دعوت دیں گے. جتنی ہم ایمان کی دعوت دیں گے ایمان ہمارے اندر اترے گا. ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی دعوت دیں گے. بعض دفعہ میں شیطان کہتا ہے یار تو 5 وقت کا نماز ہے، یہ کافی ہے، تو یہ گشت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ جماعت میں جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم ذمہ دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذمہ داری دی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تم میں جو حاضر غائبین تک میرے پیغام کو پہنچا دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر جو آپ والی محنت کر کے ہم جائیں گے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ میرے بعد میری امت کا فکر کرنے والے تھے اور میری امت کو جو ہے اپنی جان و مال لے کر امت کے پاس میں ان کی خوشامد کرنے والے تھے. گشتوں میں جاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں. اللہ کے بندوں کے پاس میں جا کر چھوٹا بن کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو زندگی کا مقصد ہمارا عبادت اور دعوت ہے. ہم عابد بھی ہیں، ہم داعی بھی ہیں. ہم جو ہیں اپنی زندگی عبادت میں، نماز میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت اور جو ہے معمولات کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ہم دین کی محنت اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیں اور جو ہے ہم اپنا وقت فارغ کریں. اللہ کے راستے میں جان مال کو لگائیں گے. جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا اور سودا ہو چکا ہے. ہمارے جان مال کا اللہ نے جو اس کو خرید لیا ہے جنت کی عوض میں. صاف کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کی عوض میں اللہ نے خرید لیا ہے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ سودا اللہ سے ہمارا منظور ہے یا نہیں ہے؟ یہ جان و مال جنت کی عوض میں ہم نے جو سودا اللہ سے کیا ہے منظور ہے بھائی؟ وہ آواز کم آ رہی ہے ہاں کہ جنت جو ہے پھر ایسی جنت ہے کہ جہاں سے کبھی نکلنا نہیں. یہاں کا جہاں سونے کا بنگلہ ہو لیکن ایک دفعہ اس کا جو ہے وہاں سے اس کو نکلنا ہوگا. اور جنت میں تو جو ہے جانے کے بعد میں کبھی بھی نکلنا نہیں ہوگا. جنتی جب جنت میں جائے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اے جنتیوں تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. یہاں تو بڑھاپا آ جاتا ہے. تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. تم ہمیشہ جو ہے خوش عیش رہو گے، کبھی ٹینشن نہیں آئے گا. جنت میں کبھی نکلنا نہیں ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسی جنت میں رہو گے. لا یبغون عنہا حولا، کبھی نکلنے کا جو ہے کبھی تم سوچو گے نہیں
کہ جنت سے ہم نکل جائیں، اب تو جو ہے طبیعت اچاٹ ہو گئی، ایسا جنت میں نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ بھائی ایسی جنت چاہیے تو جو ہے ہمیں جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ تیار ہو بھائی اس کے لیے؟ ترتیب بنائیں گے؟ وہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے، لیکن دنیا کو نمبر 2 پہ کرنا ہے، اور دین کی محنت کو نمبر 1 پہ کرنا ہے۔ یہ ترتیب انشاءاللہ ہم کریں گے تو اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا، اور جو سکون چین والی بغیر ٹینشن والی زندگی دے گا، مال دے گا، دولت دے گا، برکت والا دے گا۔ ایک تو برکت ہے، کثرت ہے، لوگوں کے پاس کثرت بہت ہے مال کی، لیکن سکون چین نہیں ہے، اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ اور زندگی میں دین ہوگا تو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو مغرب کی نماز کے بعد میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، اس میں ہم سب جو اس نیت ارادے کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سے جو بھی تقاضا ہوگا 4 مہینے کا ارادہ کر کے ہم اپنے نام پیش کریں گے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما